أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی تاریخ میں سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سال کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی کی تاریخ ہے، اور سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی عجیب و غریب تاریخ سے بھرا ہوا ہے. تو سال شروع ہوا تاریخ کے بڑے سبق سے، سال ختم ہوا قربانی کے بھرے ہوئے سبق سے. اس میں ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ تمہاری زندگی سب طرف سے قربانی کی نسبت سے بھری ہوئی ہے. یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. محرم کا مہینہ اور محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ، اس کی بھی بڑی عجیب تاریخ اور بڑا عجیب اس کا بھی اتہاس اور پس منظر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی دنیا جو پیدا فرمائی،
تو اصحاب تفسیر لکھتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش کی شروعات اللہ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو فرمائی. یہی محرم کی 10 تاریخ ہے جس میں اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنا شروع فرمایا ہے. اور قدرت کا عجیب کرشمہ کہ سب سے پہلے انسان جو سب سے پہلے نبی بھی ہے، ہم سب کے ابا جان حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب سے پہلے انسان ہے اور یہ سب سے پہلے نبی اور پیغمبر بھی ہے. اللہ نے ان کو 7 آسمان کے اوپر پیدا فرمایا تھا اور اپنے دست قدرت سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. اور اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈالی. آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. ان کی بیوی حوا کو اللہ نے ان کی ڈابی پسلی سے پیدا فرمایا. دونوں میاں بیوی جنت میں بڑے مزے سے رہتے تھے. میرا اور آپ کا اور پوری انسانیت کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا دشمن مسٹر شیطان، وہ کسی طرح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں جو نعمت کھانی ہو جہاں سے کھانی ہو وہ کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اے آدم اور حوا، ہم تمہیں ایک درخت بتلا دیتے ہیں، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس کو ہاتھ مت لگانا. باقی پوری جنت میں تم کو کھانے کی اور گھومنے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم مجرم بن جاؤ گے اور ہماری جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اللہ نے منع فرما دیا. اب وہ ہمارا پرانا دشمن مسٹر شیطان، آج کل وہ بڑا بزی ہے، اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے شاید وہ اس جلسے میں نہ آیا ہو، اپنے ایجنٹوں کو اس نے بھیج دیا ہوگا، اس لیے کہ وہ خود دوسری جگہ بزی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں بزی ہے. تو مسٹر شیطان وہ کسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا اور اس نے اپنا منتر چلایا، اور منتر چلا کے کہتا ہے کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. ارے آدم، میں تم کو ایک درخت بتلا دیتا ہوں
ایک جڑی بوٹی بتلاتا ہوں، اگر تم نے اس کو کھا لیا تو تم ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔ اس جنت کا تم کو پرماننٹ ویزا مل جائے گا، یہاں رہنے کا دائمی حق مل جائے گا۔ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ ارے آدم، ہم تمہیں ایک درخت بتلاتے ہیں، اس کو کھا لو، ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ بہت ورگلائے، ماں حوا پر بھی محنت کی اور حضرت آدم پر بھی منتر چلایا، کسی طرح چل گیا۔ اور وہ جو ایک درخت تھا، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا، کسی نے لکھا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، اس کے دانے توڑے، ماں حوا اور حضرت آدم نے اس کو کھا لیا۔ جیسے اس کو کھا لیا تو سب سے پہلا ریئیکشن یہ ہوا، جیسے ہم دنیا میں پرانی دوا پی لیتے ہیں، ایکسپائر ڈیٹ دوائیں کھا لیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، شفا کے بجائے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ جو درخت جنت کا کھا لیا جو اللہ نے منع کیا تھا، تو ریئیکشن یہ ہوا کہ بدن کے اوپر سے جنتی لباس اتر گیا، جنتی کپڑے نکل گئے، اور حضرت آدم اور حوا جنت کے درخت کے پتے توڑے اور پتوں کو توڑ کر کے اپنے بدن کے سطر کو چھپایا۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا کہ آدم، ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ اس درخت کو کھانا نہیں، اور تم نے کھا لیا، اسی لیے اب تم کو جنت میں رہنے سے ہم نکال دیں گے، جنت سے باہر نکلو اور جاؤ دنیا میں، اور دنیا میں ہم تم کو بھی بھیجتے ہیں اور تمہارے دشمن شیطان کو بھی بھیجتے ہیں، اور وہاں جا کر کے تمہاری کشمکش اور لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے اترو اور دنیا کے اندر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، مالک تیری نافرمانی ہو گئی، تو نے جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا وہ ہم نے کھا لیا، اے اللہ معافی کیسے ہوگی؟ معافی کا طریقہ بھی تو ہم کو بتلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کے کلمات سکھلائے کہ آدم، ہم تم کو کچھ کلمات بتاتے ہیں، اس کو پڑھا کرو، ہم اس کی برکت سے تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ کلمات اتنے بابرکت کلمات ہیں، خود اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ ابن آدم کی اولاد ہم سب اگر گناہ کریں اور پھر ان مبارک کلمات سے اللہ کے سامنے معافی مانگے تو اللہ میرے اور آپ کے گناہ بھی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ بڑے بابرکت کلمات ہیں۔ اللہ نے کیا سکھایا؟ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات ہے، قرآنی کلمات ہے، جو اللہ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اس کو یاد کر لو اور اس کو پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے ہم جیسے پاپیوں کو بھی انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ سب مل کر کے، میں پھر پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھو۔ میں جو ہے نا تقریر کرتا ہوں، اکیلا نہیں کرتا ہوں، آپ سے بھی کرواؤں گا۔ سب ساتھ مل کے یہ کلمات پڑھو، انشاءاللہ ہم جو ہے یہ پوری فضا کو اللہ کے نورانی کلمات سے معطر کر دیتے ہیں۔ چونکہ گندے گندے نعروں سے اس وقت فضا بگڑی ہوئی ہے، تو ہم پاکیزہ کلمات سے اس فضا کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ پڑھو سب مل کر کے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہم کو پالنے والے، ظلمنا انفسنا، ہم نے گناہ کر کے ہماری جانوں پر ظلم کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے۔ میرے بزرگوں، جب گناہ کرو نا تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کر کے ہم اللہ کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی دنیا بگاڑتا ہے، اپنی آخرت بگاڑتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں نے گناہ کر کے اللہ کا نقصان کیا۔ کہا کہ ظلمنا انفسنا، ہم نے گناہ کر کے ہماری جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحم نہ کرے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہماری قبر برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لیکن دنیا میں اترنے کا جو حکم تھا کہ جنت چھوڑو دنیا میں جاؤ، وہ حکم باقی رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اترنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے، دنیا میں آئے۔ بہت خوش قسمت ہے کہ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے اترے، ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اترے۔ اس ملک کی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اترے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ جس دن آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی زمین پر آئے، وہ دن محرم کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ وہ محرم کی 10 تاریخ تھی کہ جس دن آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ نے دنیا بنانے کی شروعات فرمائی محرم کی 10 تاریخ کو۔ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو تشریف لائے۔ آپ نے کبھی تقریر میں سنا ہوگا کہ عراق کی سرزمین پر اللہ کے بہت بڑے نبی
لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. اور کیسی ایمان کی دعوت دی؟ رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، گھر گھر جا کے دعوت دی، بڑے مجمع میں دعوت دی، تنہائی میں دعوت دی، لوگوں کے سامنے دعوت دی. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے میری قوم کو ایمان کی دعوت دی، رات میں بھی دی اور دن میں بھی دی، میں نے چھپ کر کے بھی دی اور بڑے مجمع میں بھی دی، انفرادی ملاقات کر کے بھی دی اور اجتماعی ملاقات کر کے بھی دی. ہر طرح میں نے ان کو سمجھایا، لیکن جب بھی میں ان کو دعوت دینے کے لیے جاتا ہوں تو یہ میری بات نہیں سنتے. اور کتنے برس دعوت دی؟ 1 2 10 20 40 50 برس نہیں، پورے 950 برس ایمان کی دعوت دی. 950 برس ایمان کی دعوت دی اللہ کے اس نبی نے، اس پیغمبر نے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 اور 2 82 آدمی ایمان لائے 950 برس کی محنت میں. نبی کے دل کو بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج ہوا. اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب بہت ہو چکا، بہت میں نے ان کو دعوت دی لیکن یہ ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اب تو زمین کے اوپر ایک بھی کافر کے گھر کو باقی مت چھوڑنا، ایک کافر کا گھر بھی باقی نہ رہے، بڑا بھی نہ رہے اور چھوٹا گھر بھی نہ رہے، جھونپڑا بھی نہ رہے اور بنگلہ بھی نہ رہے. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ کسی کو زمین پہ باقی مت چھوڑ. یہ ایمان نہیں لاتے بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نوح، اے ہمارے نبی نوح، ایک تنور ہے، تنور میں روٹی پکتی ہے، اس میں انگارے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اے نوح، جس دن اس آگ کے انگارے بھرے ہوئے تنور میں سے پانی کا فوارہ نکلے، اس دن تم کشتی میں سوار ہو جانا، ہمارا عذاب آئے گا. ایک کشتی بنا لو. کا خدا بندہ کشتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس وقت تک کوئی دنیا میں کشتی جانتا نہیں تھا. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کشتی کا نقشہ لے کر کے، اور پورا نقشہ انہوں نے سکھایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. کشتی تیار ہوئی اور رجب کا مہینہ شروع ہوا. رجب کے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی اور صبح صبح کے اندر اس آگ کے تنور میں سے پانی کا فوارہ نکلا. حضرت نوح علیہ السلام نے 82 ایمان والوں کو بلایا کہ چلو جلدی سے کشتی میں بیٹھ جاؤ. جلدی سے کشتی میں بٹھایا اور زمین پہ جتنے جانور ہیں اس کا ایک ایک جوڑا بھی بٹھایا. شیر اور شیرنی، چیتا اور اس کی بیوی، ہاتھی اور ہاتھن، مرغا اور مرغی، ہر جانور کے ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھایا. اب سانپ بھی آیا بیٹھنے کے واسطے کہ
کہ مجھے بھی حضرت بٹھا لو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ہم تم کو ہماری کشتی میں نہیں بٹھاتے، تم تو لوگوں کو ڈسنے کا کام کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، اور جو آدمی بھی آپ کا عہد اور وعدہ مجھے یاد دلائے میں اس کو کبھی نہیں کاٹوں گا، اس کو کبھی نہیں ڈسوں گا. یہ میرا آپ سے عہد اور وعدہ ہے. کہا بہت اچھا بیٹھ جاؤ. سانپ نے وعدہ کیا، تب جا کے نوح علیہ السلام نے اس کو کشتی کے اندر بٹھایا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کو سانپ نظر آئے اور کاٹنے کا خطرہ ہو تو وہ سانپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا وعدہ یاد دلا دے تو انشاءاللہ سانپ نہیں کاٹے گا. اور وہ وعدے کے کلمات ہے، الفاظ ہے، اس کو بھی یاد کر لو جو قرآن کی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. سلامتی ہو نوح پر تمام جہانوں میں، سلام علی نوح فی العالمین. جو مسلمان اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لے گا اور دم کر لے گا اپنے بدن پر تو انشاءاللہ سانپ کے کاٹنے سے وہ محفوظ رہے گا. اللہ اس کو سانپ کے کاٹنے سے بچا لیں گے. یہ بہت مجرب آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین. ہم لوگوں کی تکلیف اتنی ہے کہ ہم قرآن کی آیت کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ الحمدللہ کھلے دل سے لوگوں کو بتلا دیتے ہیں. ہماری اتنی تکلیف ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس کے اوپر اتنا نذرانہ لگے گا اور اتنی چادریں لگے گی اور اتنے ناریل لگیں گے. ہم کسی سے نذرانے نہیں مانگتے. ہم ماشاءاللہ فری آف چارج جو ہے وظیفے بتلا دیتے ہیں کہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لو انشاءاللہ سانپ کے کاٹنے سے بچ جاؤ گے. باقی دنیا کے اندر آپ کو بڑی بڑی دکانیں ملیں گی اور ان دکانوں کے اوپر بڑے بڑے پیٹ کے پجاری آپ کو ملیں گے جو انسانوں کی ایمان کو بھی ذبح کرتے ہیں اور جیب کو بھی ذبح کرتے ہیں. ایمان بھی ذبح ہوتا ہے اور جیب بھی ذبح ہوتی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ بیچارے کسی انسان کی زندگی بنے یا نہ بنے لیکن تعویذ کرنے والے باپو کا بنگلہ تو بن ہی جاتا ہے. زندگی بنے کہ نہ بنے لیکن باپو کی کار تو بن ہی جاتی ہے کہیں سے بھی. تو ایسے دندہ داریوں سے دکانداریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مسلمان کو کوئی بھی تکلیف آئے مسجد میں آئے مصلی بچھائے اللہ سے دعا کرے اللہ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. سیدھی سیدھی بات. تو حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کو کشتی میں بٹھایا. پانی کا طوفان شروع ہوا. رجب کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو شروع ہوا اور کیسا طوفان. آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے. اتنا پانی کہ اس زمانے میں دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا جیسے کہ آج ہمالیہ ہے، سب سے اونچا جو دنیا کا پہاڑ تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر 40 ہاتھ پانی تھا. عمارتیں تو ڈوب گئی، بنگلے بھی ڈوب گئے، درخت بھی ڈوب گئے. سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر 40 ہاتھ پانی تھا. اتنا زبردست پانی کا طوفان آیا، کوئی باقی نہیں بچا. اللہ نے کعبہ شریف کو آسمان پہ اٹھا لیا اس طوفان کے زمانے میں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے کو پکار رہے
قال یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو آ کر کے میری کشتی میں بیٹھ جا اور میری کشتی میں سوار ہو جا۔ تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا، اس کے اوپر جوانی کا جنون سوار تھا، جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور وہ جوانی کے نشے میں کیا کہتا ہے کہ میرے ابا میں نہیں آتا آپ کے ساتھ کشتی کے اندر، میں کشتی میں نہیں بیٹھتا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا آپ جس پانی کے طوفان سے مجھے ڈراتے ہو، میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور اپنی جان کو بچا لوں گا۔ ہے نا، جوانی کے نشے میں دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اللہ جوانی کے نشے سے امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے صاف صاف کہہ دیا، اے ابا میں نہیں آتا آپ کے ساتھ کشتی کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے، بیٹا مانتا نہیں۔ پانی کا ایک زبردست موج آئی، زبردست موج، اور اس موج نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی میں ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بیٹا ڈوب کے ختم ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، رجب کی 10ویں تاریخ کو طوفان شروع ہوا اور پورے 6 مہینے 180 دن تک پانی کا طوفان رہا۔ اللہ کا احسان مانو، ابھی ہم نے صرف 6 دن پانی کا طوفان دیکھا ہے، اس میں تو گھبرا گئے، خدا کی طاقت کو مان گئے کہ خدا کی کوئی غیبی طاقت ہے۔ یاد رکھ لو میرے مسلمان بھائیوں، جس خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر 6 مہینے لگاتار پانی کا طوفان بھیجا تھا، آج وہ اللہ اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اسی شان کے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور سیلاب سے پہلے جو گناہ کرتے تھے اسی گناہ میں پڑے رہے، اللہ آج بھی دوسرا طوفان لا سکتا ہے۔ اسی لیے ذرا غفلت کی نیند اڑاؤ، گناہ کی زندگی کو چھوڑو اور اچھے راستے کے اوپر آؤ۔ 6 مہینے تک طوفان آیا، 180 دن گزرے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں بیٹھے بیٹھے کعبہ شریف کا طواف کیا۔ جہاں کعبہ تھا اس جگہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے حضرت نوح علیہ السلام نے طواف کیا۔ 6 مہینے پورے ہوئے، 180 دن، اور محرم کی 10ویں تاریخ آئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سے طوفان ختم ہوا، پانی ختم ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جو پیلسٹائن میں ہے وہاں جا کر کے ٹھہری۔ قرآن نے کہا فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کے کشتی ٹھہری۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی میں رہی اور محرم کی 10ویں تاریخ کو جا کر کے جودی پہاڑ کے اوپر وہ رکی ہے۔ تو سنتے جاؤ، محرم کی تاریخ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ محرم کی 10ویں رات میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے دنیا کی پیدائش کی شروعات محرم کی 10ویں تاریخ سے کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اور آئیے، ایک ظالم آدمی، کیسا ظالم، ایسا زبردست ظالم
کہ وہ زمین کے اوپر سونے کا محل بناتا ہے، سونے کا محل، اور سونے کا محل بنا کر کے اپنے محل میں بیٹھتا ہے، عالیشان محل میں، اور محل میں بیٹھ کر کے کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم میری بندگی کرو، میری پوجا کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ ایسا ظالم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے ہیں، ابے تو کہاں سے خدا آیا؟ خدا تو وہ جو تجھے پیدا کرے، جس نے تجھے پیدا کیا وہ خدا، تو کہاں سے خدا ہوا؟ اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے شاہی تخت پر بیٹھتا تھا۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین آئے انسان کی شکل میں، اور جبرائیل امین نے آ کر کے ایک کاغذ کے اوپر فتویٰ لکھا، سوال، جیسے کبھی آپ مفتی سے فتویٰ پوچھنے جاتے ہو نا، تو جبرائیل امین سوال لے کے آئے، فتویٰ لے کر انسان کی شکل میں، اور اس فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو فتویٰ پوچھا کہ جناب عالی میں آپ سے ایک فتویٰ پوچھتا ہوں۔ وہ پہچان نہیں سکا کہ یہ جبرائیل امین ہے، تو پوچھو کیا فتویٰ پوچھنا ہے؟ کہا کہ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، اس کا ایک سیٹ ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ مالک اپنے غلام کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رہنے کا گھر دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے، ساری نعمتیں دیتا ہے، بغیر محنت کے دیتا ہے، لیکن وہ غلام اور نوکر ایسا غدار ہے، ایسا بے وفا ہے کہ اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ایسے نوکر کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو فرعون ایک دم موڈ میں آ گیا اور غصے میں آ کے کہتا ہے، ایسا کیسا غدار نوکر، ایسے نوکر کو تو پانی میں الٹا ڈبونا چاہیے، الٹا ڈبانا چاہیے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یہی فتویٰ ہے نا تمہارا؟ تو کہا یہی میرا فتویٰ ہے۔ کہا نیچے لکھو۔ فوراً فرعون نے لکھ دیا، کچا اس کے اوپر مہر بھی لگا دو تاکہ کبھی فتوے سے پھر نہ جاؤ کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، مہر بھی لگاؤ، سگنیچر بھی کرو، دستخط بھی کرو۔ فرعون نے دستخط بھی کی، مہر بھی لگائے، پہچان نہیں سکا کہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ حضرت جبرائیل نے وہ فتویٰ لیا، چلے گئے۔ چند سال گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے، وہ مانتا نہیں۔ بالآخر اللہ کا حکم ہوا کہ ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، اے موسیٰ آپ ہمارے ماننے والوں کو رات کے وقت پر مصر سے لے کر کے روانہ ہو جائیں، آپ مصر کو چھوڑ دیجئے اور آپ کے ساتھ ہمارے ماننے والوں کو لے کر کے نکل جائیے، انکم متبعون، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، فرعون کا لشکر تم کو پکڑنے کے لیے آئے گا، لیکن تم نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے مصر سے، بھاگے بھاگے دریا کے کنارے کے اوپر پہنچے، بحر کلثم، دریائے کلثم کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر کے بھاگ گیا، اپنے ماننے والوں کو لے کر کے روانہ ہو گیا۔ تو فرعون 6 لاکھ آدمی کی ملٹری لے کر کے
6 لاکھ آدمی کا لشکر لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑا. صبح سویرے بحر کلثوم کے کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو پکڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے پریشان کہ آگے بھاگے تو کہاں بھاگے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جائے تو کہاں جائے، آگے سمندر پیچھے فرعون کا لشکر، کہاں بھاگے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لو، جو آدمی اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، اللہ اس کا کام بناتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا. انسان اللہ سے ڈرے اور نیت کر لے کہ مجھے حرام کا کمانا نہیں ہے، حرام کا کھانا نہیں ہے، جھوٹ کا کھانا نہیں ہے، دھوکے کا کھانا نہیں ہے. دیکھو اللہ کیسے حلال طریقے سے اس کو کھلاتے ہیں. تو آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. اللہ کا حکم آیا، موسیٰ گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا، اس ڈنڈے کو پانی کے اوپر مارو، اس ڈنڈے کو پانی پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، پانی کے اوپر ڈنڈا مارا تو 1 2 نہیں 12 راستے بن گئے. 12 راستے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے 12 خاندان تھے. ہر خاندان کے لیے ایک راستہ بن گیا اور پورے خاندان کے لوگ ایک ایک راستے سے نکل رہے ہیں. فرعون جو تھا نا، وہ کرسی پرست آدمی تھا، اور جتنے کرسی پرست ہوتے ہیں نا ان کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کرسی کے سوا. تو وہ یوں کہنے لگا کہ دیکھو یہ راستے بنے ہیں نا سمندر کے اندر، یہ راستے میری وجہ سے بنے ہیں، یہ موسیٰ کے لیے نہیں، یہ میری وجہ سے راستے بنے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے راستہ چل رہے ہیں اور سمندر کے پار ہو گئے. جیسے ہی فرعون اپنے 6 لاکھ آدمی کے لشکر کو لے کر کے سمندر کے بیچ والے راستے پر پہنچا، اللہ کا حکم آیا پانی کے نام پر. اللہ کا حکم ہوا کہ اے پانی تو آپس میں مل جا اور راستوں کو آپس میں ملا دو. جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، وہ پانی آپس کے اندر مل گیا اور فرعون 6 لاکھ آدمی کے لشکر کے ساتھ اس وقت پانی کے اندر ڈوب گیا. اب جو ڈوبا ہے تو مرتے مرتے کیا کہہ رہا ہے؟ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں اور حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہوں. تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں اور حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہوں. جب مرنے لگا اور موت کے فرشتوں کو دیکھا تو اس وقت اللہ پر ایمان لاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہے. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، دریا کے کنارے سے کیچڑ اٹھایا اور کیچڑ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ٹھوس دیا، اس کے منہ میں بھر دیا، اور وہ جو پانی میں اچھل کود کر رہا تھا حضرت جبرائیل نے اس کا وہ فتویٰ نکالا جو اس نے کسی زمانے میں لکھا تھا اور نکال کر کے بتایا
کہ دیکھو تم نے جو لکھا تھا وہی سزا تمہیں ہو رہی ہے. ڈبویا گیا. آج تک فرعون کی لاش قاہرہ کے اندر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. آج تک اس کی لاش موجود ہے اور یہ قرآن کا وعدہ ہے. الیوم ننجیک ببدنک اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. اے فرعون ہم تجھے ڈبونے کے بعد تیری لاش کو تیرے بدن کو ہم پانی سے باہر نکالیں گے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت اور سبق بن جائے کہ جو آدمی زمین پہ چل کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے کیسے برباد کرتے ہیں. تو فرعون کو اللہ نے ڈبویا. میرے بزرگوں فرعون تو مرتے مرتے بھی ایمان لایا اگرچہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں لیکن ایک فرعون اس امت میں بھی گزرا ہماری امت کے اندر اور وہ ایسا خطرناک فرعون تھا کہ مرتے مرتے بھی اس کی جو ہے ٹنگڑی اونچی اور مرتے مرتے بھی جو ہے اس کا تکبر نہیں نکلا اور مرتے مرتے بھی کرسی کی محبت نہیں گئی. غزوہ بدر کے موقع کے اوپر فرعون هذه الامہ اس امت کا فرعون ابو جہل اس امت کا فرعون. دو بچوں نے اس کو ٹھنڈا کیا. ایک صحابی اس کے قریب پہنچے اس کی گردن کاٹنے کے لیے تو ابو جہل کیا کہتا ہے کہ تم آئے ہو میری گردن کاٹنے کے لیے تو ایک کام کرو میری گردن یہاں سے مت کاٹنا ذرا نیچے سے میری گردن کاٹنا. ابے مرنا تو ہے ہی ہے یہاں سے کاٹے کہ یہاں سے کاٹے تو کہا میری گردن یہاں سے کاٹنا اس لیے کہ میدان میں بہت ساری گردنیں پڑی ہوئی ہے. آپ جب میری گردن کو نیچے سے کاٹیں گے تو میری گردن میدان میں ذرا اونچی نظر آئے گی اور لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ کسی سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے جو سب سے اونچی دکھ رہی ہے کسی سردار کی گردن ہے. تو مرتے مرتے بھی اس کا تکبر نہیں نکلا. اسی لیے ابو جہل فرعون سے بھی زیادہ خطرناک کہ مرتے مرتے کہہ رہا ہے کہ میری لاش کو ذرا نیچے سے کاٹنا. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے. اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. تو جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہوئے اور فرعون پانی میں ڈوب کے ختم ہوا یاد رکھو وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. محرم کی 10ویں تاریخ کا دن تھا. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں بار بار مدینہ پاک لے جائے. کہو آمین. اللہ زندگی میں بار بار مدینہ پاک لے جائے. تو میرے حضور ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ میں یہودی رہتے تھے. دیکھا کہ سارے یہودی روزے رکھے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ذرا ان یہودیوں کو پوچھو کہ آج تم نے کاہے کا روزہ رکھا. تو جا کر کے معلوم ہوا تو یہودیوں نے بتلایا کہ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے. آج 10 محرم ہے اور آج کے دن فرعون پانی میں ڈبویا گیا تھا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی. اس فتح کی خوشی کے اندر ہم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا ہوا ہے. فتح کی خوشی اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ او کما قال کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. اگر میں زندہ رہا، حضور نے فرمایا کہ آئندہ سال محرم کے موقع پر اگر میں زندہ رہا تو میں بھی روزہ رکھوں گا اور یہودیوں کی مخالفت کروں گا. یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، میں 2 روزے رکھوں گا، یا 9 اور 10 کو یا 10ویں اور 11ویں کو میں 2 روزے رکھوں گا. یہ ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ ہے نبی کی سنت. نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم پر 2 روزے رکھوں گا. اب فیصلہ کر لو کہ نبی سے محبت اگر ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو آدمی محرم کے دن کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. محرم کے دن روزہ رکھے گا. باقی اگر خالی زبانی محبت ہے، خالی نعرے لگانے کی محبت ہے اور خالی نبی کے نام پر چرنے کی محبت ہے تو آدمی 10 محرم کو شربت کی سبیل لگائے گا. تو نبی نے تو یہ فرمایا کہ میں محرم کے دن روزہ رکھوں گا. اب بتلاؤ کہ نبی کی محبت کا تقاضا کیا، نبی کے پیار کا تقاضا کیا، نبی کے عشق کا تقاضا کیا کہ آدمی محرم کے دن روزہ رکھے، اور وہ بھی ایک نہیں 2 روزے. 2 روزے. میرے بھائیو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی 2 روزے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق اگر ہے اور نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو آؤ نبی کی سنت کے اوپر. اور محرم پر نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا میں 2 روزے رکھوں گا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی 2 روزے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. یہ ہے نبی کی محبت کا تقاضا. باقی کوئی آدمی نبی کی محبت کا دعویٰ کرے اور پھر محرم کے دن شربت پیے، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی محبت ہے. یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے نا. بہت سارے لوگ جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جھوٹی محبت کے. اور کیسی جھوٹی محبت؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تھی نا، کہنے لگے کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا قمیص اور کرتا نکالا اور اس کے اوپر ایک بکری کا خون لگایا. ایک بکری کا خون لگایا. اپنے سگے بھائی کو اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈالا اور پھر کرتا نکالا، نکال کر کے بکری مار کر کے اس کا خون لگایا. اور پھر کیا کیا؟ جو منظر آپ دیکھتے ہو نا وہ کیا. یہ کیا کہ ایک پرچم بنایا اور اس کے اوپر یوسف علیہ السلام کا کرتا لٹکایا اور کرتا لٹکا کر کے وہ 10 کے 10 بھائی، 10 کے 10 بھائی ہاتھ میں کرتا لٹکا کر کے یوں لکڑی پر کرتا لٹکایا اور لٹکا کر کے آئے. اور جب ابا کے گھر کے قریب پہنچے تو زور زور سے رونا چالو کر دیا. ہے نا، رونا بھی اب بناوٹی ہو گیا دنیا میں. ایک رونا ہوتا ہے حقیقت کا رونا، اور جو آدمی حقیقت سے روتا ہے اللہ کے سامنے سچے دل سے 2 آنسو بہا دیتا ہے تو جہنم کی وہ آگ، جہنم کی وہ آگ جس کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، ایک مومن سچے دل سے 2 آنسو بہاتا ہے، قسم ہے اللہ پاک کی، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے.
بجھ جاتی ہے، لیکن اب تو آنسو بھی بناوٹی ہو گئے اور رونا بھی بناوٹی ہو گیا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بناوٹی رو رہے تھے، جلوس لے کے آئے 10 کے 10 بھائی، ہاتھ میں پرچم ہے، اس کے اوپر کرتا لٹک رہا ہے اور جھوٹا خون لگا ہوا ہے. قرآن نے شہادت دی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے کرتے کے اوپر جھوٹا خون لگا کر کے آئے، اور جب ابا کے گھر کے قریب پہنچے تو ماتم منانا چالو کر دیا. زور زور سے رونے لگے، چلانے لگے، اور روتے روتے آ کر کے کیا کہتے ہیں، کیا بناوٹ کرتے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اے ہمارے ابا جان، ہم تو جنگل میں دوڑنے کی حریفائی کر رہے تھے، دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے، اور چھوٹے بھیا یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، چھوٹے بھیا یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک جنگل کا بھیڑیا آیا اور اس نے بھائی یوسف کو کھا لیا اور یوسف کو پھاڑ کر کے ختم کر دیا. اور پھر دیکھو، ہم یوسف کا خون والا کرتا بھی لائے ہیں، لیکن جھوٹ جو ہے نا چھپر پہ چڑھ کے پکارتا ہے. جو حسین کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی چھپر پہ چڑھ کے جھوٹ ان کا پکارتا ہے. کیا کہتے ہیں، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں. ابا جان دیکھو نا، ہم کرتا لے کر کے آئے، یہ جھنڈا اٹھا کر کے لے کر کے آئے، یہ ماتم مناتے ہوئے آئے، دیکھ لو نا ابا جان. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو کیا فرمایا، اچھا وہ بھیڑیا جو کھا گیا نا یوسف کو، وہ بھیڑیا بھی بڑا عقل مند بھیڑیا تھا، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے پہلے میرے بیٹے کے کرتے کو نکالا، بعد میں میرے بیٹے کو کھایا. اس لیے کہ کرتا پورا صحیح سلامت، کہیں سے پھٹا بھی نہیں، کہیں سے اس میں پھٹن بھی نہیں آئی. کیسا عقل مند بھیڑیا کہ اس نے جو ہے میرے بیٹے کے کرتے کو پہلے نکالا، بعد میں میرے بیٹے کو کھایا. واہ واہ، کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے بناوٹی محبت. ہاتھ کو دور تک لے گئے، چھاتی کے پاس لا کے آہستہ سے مار دیا اور کہہ دیا، یا حسین ہم نہیں تھے. ہم ہوتے تو کیا کرتے، ساتھ میں شربت پیتے بیٹھ کر کے، یا حسین ہم نہیں تھے. میرے بھائیوں، یہ بھی وہی بناوٹ ہے جو اخوان یوسف نے وہاں بناوٹ کی تھی، جھوٹا خون لگا کر کے لے کر کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں آئندہ سال محرم پہ 2 روزے رکھوں گا، 2 روزے میں رکھوں گا. یہ حضور کی سنت. اور میرے مسلمان دوستو، ہم جو تماشے کرتے ہیں نا تو اسلام کی شکل دنیا کے سامنے بگاڑتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں. آپ نے وہ قصہ نہیں سنا کہ لکھنؤ میں جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں لکھنؤ کے اندر شیعوں نے تعزیے کا جلوس نکالا اور سب ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں.
کالے کپڑے پہن کر کے. تو ایک انگریز افسر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ رو رہے ہیں، مرد رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انگریز تعجب میں پڑ گیا اور اس نے تعجب میں آ کر کے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ روتے کیوں ہیں، کیوں اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، چیر رہے ہیں؟ تو اس انگریز کو کسی نے کہا کہ آج جو ہے نا محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور آج کے دن ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ رو رہے ہیں. تو اس انگریز نے کیا کہا؟ دیکھو کتنی بڑی اسلام کی مذاق ہوئی. اس انگریز نے یہ کہا کہ تمہارے نبی کے نواسے کی شہادت کب ہوئی؟ تو کہا 1400 برس پہلے شہادت ہوئی. کہا کہ کہاں شہادت ہوئی؟ تو کہا کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی. تو وہ انگریز دھیرے سے کہتا ہے کہ لکھنؤ میں خبر آج پہنچی ہے، لکھنؤ میں خبر آج پہنچی ہے 1400 برس کے بعد کہ آج یہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے دوستو، یہ جھوٹی محبت کے دعوے ہیں. ہم بھی حضرت حسین کے غلام ہیں، غلام ہیں ہم حضرت حسین کے. قسم ہے اللہ پاک کی، اگر حضرت حسین کے قدم کے نیچے کی مٹی مل جائے میں اس کو اپنی آنکھ کا سرما بناؤں گا. حضرت حسین کی جوتیاں مل جائے میں اس کو اپنے سر کا تاج بناؤں گا. حضرت حسین کی محبت کو میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے، ہمیں حضرت حسین سے پیار ہے، لیکن ہم حضرت حسین کے نام کے اوپر اسلام کو بدنام نہیں کرتے، اسلام کو بدنام نہیں کرتے. نبی کی سنت محرم کے اوپر یہ ہے کہ 2 روزے رکھو. یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ مسلمان محرم کے اوپر شربت کی سبیلیں لگائے. محرم کے اوپر نبی کے نام پر، نبی کے نواسے کے نام پر مسلمان ناچے اور کودے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. اور میرے دوستو، ایک ذمہ داری سے بات بتلا دو، ذمہ داری سے، چونکہ میں مفتی ہوں، بغیر ذمہ داری سے کوئی بات نہیں کروں گا. یہ تعزیے نکالنا بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تعزیے نکالنا مسلمانوں میں سے کسی فرقے کا کام نہیں ہے. سن لو اس بات کو، اسلام میں کسی فرقے کا کام تعزیے نکالنا نہیں ہے. اور ذرا مجھے کھل کے کہنے دو، حضرت مولانا احمد رضا خان اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں بھی مولانا احمد رضا خان کے فتاوا کو پڑھتا ہوں، میرے پاس ان کے فتاوا موجود ہے. اور جو 2 سال پہلے ان کے فتاوا نئے چھپے تو پورے گجرات میں سب سے پہلے میں نے خریدے، بعد میں کسی بریلوی نے خریدے ہوں گے، پہلے میں نے خریدے. مولانا احمد رضا خان نے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنے فتاوا میں لکھا ہے، 22 جلدوں میں ان کے فتاوا چھپے ہوئے. میں جہاں بیٹھتا ہوں میرے پاس 50 فتاوا کی کتاب ہے، وہاں مولانا احمد رضا خان کے فتاوا بھی رکھے ہوئے ہیں. مولانا احمد رضا خان اپنے فتاوا میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ نکالنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ مولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے، امام اہل سنت نے لکھا ہے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں، بہار شریعت مسلک بریلوی کی معتبر کتاب ہے، بہار شریعت 3 جلدوں کے اندر، اس میں مفتی نعیم احمد یار خان مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تعزیہ نکالنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ.
اور شیعہ کون؟ جو اسلام کے دشمن، جو قرآن کے دشمن، جو حضرت ابو بکر کے دشمن، جو حضرت عمر فاروق کے دشمن، وہ ہے شیعہ۔ جو شیعہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بولتے بھی ڈر لگتا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کافر ہو گئے، یہ ان شیعوں کا عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق کافر ہو گئے۔ یہ تعزیہ نکالنا اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کو کافر کہنے والوں کا طریقہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے، مفتی نعیم احمد یار خان نے لکھا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اسلامی کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام کیا جو میں نے آپ کو بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، تو میرے نبی نے یہ فرمایا کہ میں محرم کے 2 روزے رکھوں گا، تو رکھو شوق سے 2 روزے، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول، کہ میرے پیغمبر تم کو جو بھی دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہمارے پیغمبر جو شریعت تم کو دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وما نہاکم، اور جس چیز سے روکے تم اس سے رک جاؤ۔ اگر پیغمبر کی بات کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھو کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے نبی کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے کھل جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے راستوں پر چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جاتا ہے ادھر ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ تو جس نے بھی نبی کی سنت کو چھوڑا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، نبی کی سنت کی مخالفت کی اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی لیے محرم پر نبی کی سنت ہے 2 روزے رکھنا۔ اور میرے بزرگوں، کبھی زندگی رہی نا تو میں آپ کو کربلا کا واقعہ 4 گھنٹے سناؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے بھی معلوم ہے 4 گھنٹے کربلا کا واقعہ مسلسل بیان کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ میں بھی حضرت حسین کا غلام ہوں، ان کا میں بھی غلام ہوں۔ کربلا کے اندر اللہ کے نبی کے نواسے میرے بھائیوں بیان کرتے کرتے بھی کلیجہ منہ میں آتا ہے، کلیجہ منہ میں آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں میرے حضور کے نواسے نے اور آپ کے گھر کی عورتوں نے، آپ کے گھر کے معصوم بچوں نے میرے بھائیوں 10 دن مسلسل بھوکے رہے ہیں، اور فرات ندی کے کنارے کے اوپر 3 دن تک لگاتار پیاسے رہے ہیں۔ دشمنوں نے پانی بھی بند کر دیا تھا، حسین کو پانی کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ معصوم بچے پانی کے قطرے کے لیے ترستے تھے۔ ماؤں کی چھاتیاں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئی، بچوں کو دودھ نہیں ملا۔ معصوم بچے روئے، چلائے، بلبلائے، اور اس حال کے اندر معصوم بچوں کی جانیں نکلی، عورتیں بیوہ ہوئی، اور اللہ پاک حضرت حسین کو شہادت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
3 دن لگاتار پیاس، 3 دن تک لگاتار پیاسے رہے، اور 3 دن کی پیاس کے بعد فرات ندی کے کنارے کے اوپر حضرت حسین نے جام شہادت کو نوش کیا، شہادت کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کے نواسے نے 3 دن پیاسے رہ کر کے شہادت کا پیالہ پیا ہے، اور آج مسلمان ہیں کہ حسین کے نام پہ شربت پیتے ہیں۔ بتلاؤ، یہ حضرت حسین سے محبت ہے کہ یہ حضرت حسین سے دشمنی ہے؟ وہ تو 3 دن پیاسے رہے، بھوکے رہے، معصوم بچے روتے اور بلبلاتے رہے، اور پیاس کی حالت میں جان دے دی، اور آج مسلمان ان کے نام کے اوپر جو ہے جلسے جلوس کرے۔ بتاؤ، قیامت کے دن حضرت حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر حضرت حسین نے قیامت کے میدان میں سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ اے مسلمانوں، میں نے تو میرے نانا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھ کر کے جان دے دی تھی، اور تم نے کیا کیا تھا؟ تو ہم حضرت حسین کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت حسین کو کیا منہ بتلائیں گے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آؤ، نبی کی سنت پر آؤ۔ نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، تو نبی کی سنت کے اوپر آؤ۔ اور جیسے محرم کے دن حضور نے 2 روزے رکھنے کی آرزو کی، اللہ ہمیں اور آپ کو 2 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام شہدائے کربلا کو اللہ ان کے شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔